السلام علیکم، میں ہوں شیف ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر کوکنگ سیکرٹس۔ آج میں بنانے جا رہا ہوں بہت ہی مزیدار خستہ زیرہ پلس بسکٹس۔ بہت ہی آسان ہے بنانے میں، اور اس کے لیے نہ کسی اوون کی ضرورت ہے اور نہ کسی بیٹر کی ضرورت ہے۔ یہ بہت آسانی کے ساتھ گھر کے اندر ایک کسی پتیلے میں یا آپ کسی بھی توے کے اوپر بھی آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے، تو بنے رہیں میرے چینل کے ساتھ۔ میرے چینل میں اگر نئے آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز جو ہیں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیں ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ ایک فرائی پین میں 2 چمچ زیرہ میں ایڈ کر رہا ہوں اس طریقے سے، اور اس کو ہلکا سا اس کو کڑکڑا دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ زیرے کی جو خوشبو ہے، اس کا اروما جو ہے وہ زبردست ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو نمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہلکا سا اس کو دردرا سا پیس لیں گے اس طریقے سے۔ ایک باؤل میں 1 کپ میدا میں ایڈ کر رہا ہوں اس طریقے سے، اور آدھا کپ آٹا بھی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں۔ اور بسکٹس بنانے کے لیے بیکری میں ایک سیکرٹ ریسیپی ہوتی ہے، وہ ہے ونیلا کسٹرڈ پاؤڈر۔ ونیلا کسٹرڈ پاؤڈر جو ہے وہ میں 2 چمچ اس میں ایڈ کر رہا ہوں اس طریقے سے۔ اور اگر آپ کے پاس ونیلا کسٹرڈ پاؤڈر نہیں ہے تو ونیلا ایسنس جو ہے اس کے 3-4 ڈراپس جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد میرے پاس بیکنگ سوڈا ہے، وہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں 1 ٹی اسپون، اور آدھا ٹی اسپون جو ہے اس میں نمک ایڈ کر رہا ہوں اس طریقے سے۔ اور ان ساری چیزوں کو جو ہے آپس میں اس طریقے سے مکس کر کے اس کو چھان لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ۔ زیرہ پلس بسکٹ کی ڈو تیار کرنے کے لیے میں نے الگ باؤل لے لیا ہے۔ اس کے اندر آدھا کپ گھی میں ایڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ آدھا کپ بٹر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، چینی جو ہے میں نے گرائنڈ کی ہوئی تھی آدھا کپ، وہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور اس کو مکس کر لیں گے۔ اور ایک انڈا جو ہے میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں اس میں، اور اس کے بعد ہینڈ بیٹر کے ساتھ اس کو 2-3 منٹ میں اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے تو یہ بالکل فلفی اس کا ٹیکسچر ہو جائے گا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور لکھا کریں، تو میں انشاءاللہ اس کے جواب بھی آپ کو دوں گا۔ اور نیکسٹ اگر آپ کو کون سی ریسیپی آپ کو پسند ہے اور آپ بنوانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، تو میں یقیناً وہ ریسیپی آپ کو کی ویڈیو آپ کو بنا کے اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے آپ جو باقی میٹیریل ہے وہ ہم اس میں اب ایڈ کر رہے ہیں۔ جو میدے کا ہم نے میٹیریل بنایا ہوا تھا اس کو اکٹھا ایڈ نہیں کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں۔ تو اس طریقے سے کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں گلٹیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور یہ ٹیکسچر جو ہے بالکل سموتھ بنے گا اس طریقے سے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم 1 چمچ زیرہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے۔ اس کو پھیلا کے ایڈ کیجئے گا، اور اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کو گوندھ لینا ہے تاکہ زیرہ جو ہے آپس میں ساری ڈو میں مکس ہو جائے اس طریقے سے۔ اب اس ڈو کو میں اوپر سے میں نے اس طرح سے پلاسٹک کور لگا دیا ہے، آپ کے پاس شاپر ہے تو آپ وہ لگا کے اس کے اوپر 10 منٹ کے لیے آپ فریج میں رکھتے ہیں۔ اچھا، 10 منٹ کے بعد یہ میں نے فریج سے نکال لیا اس کو، اور اس کو ماربل سلیب پہ رکھ کے اوپر میں نے پلاسٹک کی شیٹ رکھی ہے، اور اس کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے دبا لینا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا بیل لینا ہے اس کو، لیکن روٹی بنا کی شیپ میں تو دینا ہے، لیکن اس کو بہت باریک نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ایک پلاسٹک کا ڈھکن ہے، وہ میں یوز کر رہا ہوں اس کے لیے۔ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ یہ گھر میں نارملی ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ ریسیپی بنانا سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ اس طریقے سے ڈھکن کے ساتھ آپ نے یہ ساری کٹنگ کر لینی ہے اس کی، اور اس کو باقی جو مٹیریل ہے اس کو الگ کر لینا ہے، اور اس میں جو بسکٹس ہیں اس کو آپ نے الگ سے اس کی کٹنگ کر کے تیار کر لینی ہے۔ ایک پیزا پلیٹ ہے، اور اس کے اندر میں نے آئل لگا لیا اس کی بیس پر۔ اب اس میں یہاں پر سارے جو بسکٹس ہیں وہ اس طرح سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہم نے رکھنے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا انہوں نے پھولنا ہوتا ہے پکتے ہوئے، تو اس کو تھوڑا سا بالکل ساتھ جوڑ کے نہیں آپ نے رکھنا ہے، اس طریقے سے الگ الگ کر کے آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے۔
अच्छा, पतीली को मैंने चूल्हे पर प्री हीट होने के लिए तकरीबन को 5 मिनट पहले रख दिया था। माशाल्लाह वो प्री हीट हो गई है। तो अब इसको इसमें हम बिस्किट प्लेट जो है वो रख देंगे। जो स्टैंड आप देख रहे हैं, अगर ये स्टैंड आपके पास नहीं है तो इसकी जगह कोई भी स्टील का बाउल आप लेके उसको उल्टा करके स्टैंड की जगह पे रख सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसको ढक देते हैं और इसको तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट हमने देने हैं और लो टू मीडियम आंच पे हमने इसको हीट देनी है इसको। लेकिन आपने इसको हाई फ्लेम पर नहीं रखना, आपने इसको लो फ्लेम पर रखना है इसी तरीके से। और अब देखते हैं, माशाल्लाह ये तकरीबन को 25 से 30 मिनट हो गए हैं अब मेरे पास। तो अब ये माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है ज़ीरा प्लस बिस्किट जो हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप घर में बेकरी स्टाइल के बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरा प्लस बिस्किट अब घर में भी इंशाल्लाह बना सकेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक ज़रूर कर दिया करें। और इस तरीके से जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपको जो है वो जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो आपको मेरी वीडियोज़ को सर्च नहीं करना पड़ेगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खस्ता ये बिस्किट्स बन के तैयार हुए हैं, ये देखें। और इस तरीके से आप माशाल्लाह अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ टी टाइम बिस्किट्स आप आसानी के साथ बना सकेंगे। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।